الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد اللهم صل على الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم صلوات علی محمد ارباب اعزاء قرآن مجید فرقان حمید کی جس مختصر آیہ مجیدہ کو موضوع قرار دیا ہے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات خدا فرماتا ہے مجھ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں اور اعمال صالح بجا لانے والے ہیں اے اللہ ایمان والوں اور اعمال صالح بجا لانے والوں سے تیرا کیا وعدہ ہے فرماتا ہے لہم مغفرۃ و اجر عظیم میں اللہ ایسے لوگوں کے تمام گناہ بخش کے ان کو اجر عظیم عطا کروں گا تو گویا اس آیہ مجیدہ میں اللہ نے یہ پیغام دیا اے انسان تو اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے میدان معاشر میں میری بخشش میری عطا اور میری مغفرت اور مجھ سے اجر عظیم چاہتا ہے تو پھر تمہیں دو کام کر کے آنے ہوں گے خدا فرماتا ہے ایک کا نام ہے ایمان اور دوسرے کا نام ہے عمل صالح تو گویا خدا نے اعلان کر دیا جو انسان دل میں نور ایمان لے کر آئے اور وجود اور کردار میں پاک کردار لے کر آئے اللہ فرماتا ہے میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں جتنا بھی بڑا گناہگار ہوگا شرط یہ ہے ایمان اور عمل صالح اپنے دامن میں لے کر آئے جتنے بھی گناہ ہوں گے اپنے کرم و فضل کے صدقے معاف بھی کر دوں گا اور صرف معاف نہ کروں گا میں جتنا بزرگ ہوں اجر بھی اتنا عظیم عطا کروں گا ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت سلام اور ہمارے لیے یہ بڑی سعادت مندی ہے اللہ نے قرآن میں خطاب میں فرمایا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں ایمان تو لہٰذا ایمان اور عمل صالح دو چیزیں ذکر کی تو معلوم ہوا انسان کی کامیابی صرف ایمان لانے میں بھی نہیں
اگر کوئی یہ کہے کہ میری نجات کے لیے ایمان کافی ہے تو خدا فرماتا ہے یہ بھی کافی نہیں ہے، اور کوئی یہ کہے کہ میں صرف عمل صالح بجا لاؤں لیکن دامن میں نور ایمان نہ ہو، خدا کہتا ہے جب تک ایمان نہیں ہوگا تیرا عمل بھی عمل صالح نہ ہوگا۔ تو ایمان کیا ہے؟ علامہ زمخشری علماء اہل سنت کے بہت بڑے مفسر قرآن اپنی تفسیر الکشاف میں نقل کرتے ہیں، سید الرسل فرماتے ہیں جب بھی قرآن میں خطاب ہو اے ایمان والو، اس سے مراد ہے اے علی والو۔ اس سے مراد کون ہے؟ اے علی والو۔ تو گویا اللہ کہہ رہا ہے میرا وعدہ ہے ان سے جن کے دلوں میں نور ولایت علی ہوگا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وعدہ ہے ان سے جو نور ولایت علی کے ساتھ ساتھ کردار علی کو بھی لے کر آئیں گے۔ تو لہذا نور ولایت علی بھی ہو اور پاک کردار علی بھی ہو، تو پھر اللہ کہہ رہے کہ میرا وعدہ ہے میں اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر کے اجر عظیم عطا کروں۔ تو آج چونکہ ہماری اس مجلس عزا میں جو موضوع تھا ایمان اور عمل صالح، اور یہ ذکر ہے امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ تو جس امام کا ہم پر یہ حق ہے، اس امام کی سیرت پر، اس امام کے کردار پر، اس امام کے اخلاق پر اگر نگاہ کریں تو ہمیں امام کی زندگی میں ہر وہ پہلو ملتا ہے جس کی انسان کو ضرورت ہے۔ امام علیہ السلام نے دربار یزید میں ایک خطبہ دیا جس میں امام نے آل محمد کی عظمت و شان کے فضائل بھی پڑھے، لیکن اس سے پہلے امام نے دربار یزید میں جس چیز پہ امام نے دربار یزید میں پڑھ کر ان 6 چیزوں کو ذکر کر کے یزید کو اور یزیدیت کو للکار کر یہ بتایا ہم وہ گھرانہ ہیں کہ جس کی عطا اللہ کی جن پر یہ عطا ہے کہ کسی کے دامن میں وہ خیر نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ایھا الناس، دربار یزید میں امام خطبہ دے رہے ہیں اور یزید بھی اپنے تخت پر بیٹھا ہے، یزید بھی اپنے دربار میں بیٹھا ہے اور لوگ بھی یزید کے دربار میں آئے ہوئے ہیں، لیکن امام علیہ السلام دربار یزید میں پیغام حق دے کر بتا رہے ہیں کہ دیکھو حق کو کیسے پہنچایا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ایھا الناس اوتینا ستہ، اللہ نے ہم آل محمد کو 6 فضیلتیں عطا کی۔ کون سی 6 فضیلتیں؟ فرمایا العلم والحلم والسماحہ، پہلی جو عظمت کی بات ہے وہ اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا، دوسرا حلم عطا فرمایا، تیسری فیاضی یعنی سخاوت عطا کی، اور چوتھی فرمایا والفصاحہ، ہمیں صحیح گفتگو کا سلیقہ سکھایا، والشجاعہ، ہمیں بہادری عطا کی، والمحبہ فی قلوب المومنین، ہم وہ ہستیاں ہیں جو لوگوں کے اوپر ظلم کر کے زبردستی اپنی عزت کروانے والے نہیں ہیں، ہم وہ ہستیاں ہیں جن کی محبت کو اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا۔ صلوات پڑھ دیں محمد رحمہ۔ اب امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ نے ہمیں کتنی چیزیں عطا کی؟ 6 چیزیں۔ ان 6 چیزوں میں امام نے فرمایا علم ہے،
حلم ہے، سخاوت ہے، بلاغت ہے، شجاعت ہے اور محبت ہے۔ اس میں کیا امام نے یہ فرمایا کہ اللہ نے ہمیں مال عطا کیا؟ کیا امام نے یہ فرمایا کہ اللہ نے ہمیں جائیدادیں عطا کی؟ کیا امام نے یہ فرمایا اللہ نے ہمیں اولادیں عطا کی؟ کہا نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ ان چیزوں کا ذکر کیوں کیا؟ جائیداد کا، مال کا، اولاد کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ چونکہ دنیا والے ناز کرتے ہیں مال پہ، دنیا والے ناز کرتے ہیں جائیدادوں پہ، دنیا والے ناز کرتے ہیں درہم و دینار، روپے پیسے پہ۔ تو گویا امام یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جس سے لوگ اپنی ذات کو صرف فائدہ دیتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اپنی ذات کے لیے مال جمع کرتے ہیں، اپنی ذات سے محبت کے لیے کہ ہمارا وارث ہو، ہماری اولاد ہو، یا پھر جو ہے اپنے فائدے کے لیے گھر بناتے ہیں۔ لیکن یہ جو 6 چیزیں ہیں جن کا امام ذکر کر رہے ہیں، امام یہ بتا رہے ہیں ہم کو اللہ نے وہ 6 نعمتیں عطا کی ہیں جس سے ہم استفادہ نہیں کر رہے۔ ہم تو استفادہ کر رہے ہیں لیکن ہم ان 6 چیزوں سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ العلم۔ اللہ نے ہمیں علم عطا کیا۔ تو نبی کے علم کے وارث کون ہیں؟ امام علی اور ان کی پاک اولاد۔ تو اللہ نے ہمیں علم عطا کیا۔ تو گویا جب علم ہوگا تو ہدایت کا پیغام بھی عام ہوگا، اس لیے کہ اللہ کی کتاب کے جو وارث بن کر آئے ہیں وہ نبی کی آل بن کر آئے ہیں، اور ہدایت کا پیغام وہی دے سکتا ہے جو صاحبان علم ہو۔ جو جاہل ہوگا، جو گمراہ ہوگا، جو نادان ہوگا، وہ کبھی بھی علم اور ہدایت کی بات نہیں کرے گا۔ امام علیہ السلام فرما رہے اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے، اور ائمہ خدا علیہ السلام کی زندگی کا ہدف اور مقصد تھا ہدایت کرنا، لوگوں کی اصلاح کرنا، اور ائمہ خدا علیہ السلام نے اس کو بخوبی انجام دیا۔ ہدایت علم کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اب دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مل کے رسول اللہ کی ذات پہ صلوات بھیجیے۔ آپ فرماتے ہیں یا علی دنیا وما فیہا، جس کے اوپر دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس کے اوپر سورج کی روشنی پڑے۔ اے علی تم پوری کائنات جس کے اوپر سورج کی روشنی پڑے، تم اتنی مقدار میں سونا راہ خدا میں تقسیم کر دو۔ اے علی یہ عمل اتنا افضل نہیں ہے جتنا تمہارے لیے یہ افضل ہے ایک شخص تمہارے وجود سے ہدایت پا جائے۔ ایک شخص، اے علی ایک پوری کائنات سونے سے بھری ہوئی راہ خدا میں دینا یہ افضل نہیں ہے۔ اب ذرا آپ کو لے کر آتا ہوں ایک بات کی طرف۔ قرآن مجید نے سورہ آیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، جو آئے انما ولیکم اللہ ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے امیر المومنین کی عظمت کا بھی ذکر کیا۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یعنی اللہ نے بتایا کہ اللہ کا ولی، یعنی ولی کون ہے؟ اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور جو صاحبان ایمان ہیں، اور جو نماز پڑھنے والے ہیں، قائم کرنے والے ہیں، اور زکوٰۃ دینے والے ہیں حالت رکوع میں۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے جب حالت نماز میں تھے تو ایک سائل مسجد میں آیا اور اس نے سوال کیا، امیر المومنین نے انگلی کا اشارہ کیا اور اس نے آپ کی انگلی سے انگوٹھی اتاری۔ تو اللہ کو علی کی وہ ادا اتنی پسند آئی کہ خدا نے قرآن میں علی کی فضیلت میں قصیدہ بنا کے نازل کر دیا۔
تو علی کا ایک عمل جو ایک انگوٹھی راہ خدا میں دی تو اللہ نے اس عمل کو پسند کر کے شان علی میں آیت نازل کر دی، انما ولیکم اللہ کی۔ یہ اور بات ہے، زمانے کے متعصب لوگوں نے اعتراض کر لیا، علی کا یہ انگوٹھی دینا کہیں فعل کثیر تو نہیں ہے؟ فعل کثیر نماز میں کہتے ہیں اس کام کو، یعنی ایک زیادہ کام جس سے نماز باطل ہوتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ بغض علی میں انسان اتنا تو جل رہا ہے، یہ اس بحث میں پڑ گیا کہ کہیں علی کا انگوٹھی دینا فعل کثیر تو نہیں ہے۔ اللہ علی کی انگوٹھی دینے کی عظمت کا قصیدہ پڑھ رہا ہے اور دنیا والے اس بات میں پڑے ہیں کہ علی کا یہ انگوٹھی دینا فعل کثیر تو نہیں ہے۔ اس کو تعصب کا نام دیں گے یا محبت کا نام دیں گے؟ تو بہرحال مولا نے ایک انگوٹھی دی تو اللہ نے شان میں آیت اتاری، انگوٹھی ایک تھی، ایسے کہ نہیں؟ اب اگر یہی امام پوری کائنات سونے سے بھری ہوئی رائے خدا میں تقسیم کر دے، جس علی کا ایک انگوٹھی رائے خدا میں دینا اللہ کو اتنا محبوب، اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی علی کی شان میں، اور اگر وہ علی پوری کائنات سونے سے بھری ہوئی رائے خدا میں دے تو اللہ کو علی کا یہ عمل کتنا پسند آئے گا۔ لیکن سید الرسل کیا فرماتے ہیں؟ یا علی پوری کائنات سونے سے بھری ہوئی راہ خدا میں صدقہ کر دو، یہ عمل اتنا فضیلت والا نہیں ہے جتنا تمہارے لیے عظمت کی بات یہ ہے ایک شخص تمہارے وجود سے ہدایت پا جائے۔ یعنی ایک انگوٹھی پہ اللہ قرآن کی آیت نازل کر دے اور پوری کائنات اگر سونے سے علی تقسیم کر دیں، اللہ اکبر۔ اور اس علی کے حق میں رسول فرماتے ہیں ایک شخص تیرے وجود سے ہدایت پا جائے تو معلوم ہے ہدایت، تو ہدایت کس سے ہوتی ہے؟ علم کے ذریعے سے۔ علم ہوگا تو ہدایت ہوگی، اور یہ آپ کی مجالس عزا، یہ فرش عزا، یہ بہترین وسیلہ اور ذریعہ ہے لوگوں کی ہدایت اور اصلاح۔ یہ فرش عزا جو ہے یہ با مقصد ہے، یقیناً یہ فرش عزا کے بچھائے جانے کا مقصد جو ہے وہ عزاداری، مظلومیت امام حسین ابن علی کی مظلومیت کا پرچار کرنا بھی ہے، لیکن مظلومیت کے پرچار کرنے کے ساتھ ساتھ امام حسین ابن علی کے اس مقصد کو بھی ساتھ رکھیں جس مقصد کی خاطر زہرا کے لال نے خود کو قربان کیا، اپنی اولاد کو قربان کیا، اپنے بھائیوں کو قربان کیا۔ تو یہ فرش عزا صرف مظلومیت کا پرچار نہ ہوگا بلکہ یہ فرش عزا امام حسین ابن علی کی قربانی کے مقصد کا بھی یہ پیغام بن جائے گا، اور یہ فرش عزا کا بچھانا زیادہ بافضیلت بن جائے گا۔ تو لہٰذا امام حسین ابن علی کی اس فرش عزا پہ ہمیں اس مقصد کو زندہ کرنا ہے جو امام حسین ابن علی نے جس کی خاطر قربان کیا، خود اپنی اولاد کو۔ اپنی ایمان سے بتائیں، آپ اور ہم سب اولاد والے ہیں، چھوٹا بچہ ہو ہمارے گھروں میں، اس کو بچانے کے لیے مائیں اپنے زیورات بیچ ڈالتی، کسی کا جوان بیٹا ہو باپ اپنی جائیداد اور سرمایہ اپنی اولاد کو بچانے کے لیے قربان کر دیتا ہے، ایسے کہ نہیں؟ میری اولاد بچ جائے، گود کی اولاد، میرا 18 سال کا کڑیل جوان، یا کسی کا بھائی ہو، یا انسان خود مصیبت میں ہو کسی بیماری میں، تو انسان بہت کچھ خرچ کر دیتا ہے کہ میری جان بچ جائے۔ ہاں دنیا کو ہم مال کو قربان کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو، اپنی جان کو، اپنے بھائیوں کو بچانے کے لیے۔ مجھے اور آپ کو اپنی اولاد عزیز ہے، امام حسین ابن علی کو اپنا کڑیل جوان علی اکبر کتنا عزیز ہو، امام حسین ابن علی کو اپنا فرزند علی اصغر کتنا عزیز ہے، امام حسین ابن علی کو اپنا کڑیل جوان بھائی عباس علمدار کتنا عزیز ہے۔
امام حسین ابن علی نے ان سب کو جو قربان کیا ہے، اس قربانی کا مقصد کیا تھا؟ ان کو قربان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کا دین بچ جائے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، دیکھیں ہر شخص اپنے پاس موبائل رکھتا ہے، ایسے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ جو غریب ہے اس کے پاس بٹنوں والا موبائل ہے، وہ اپنی اس موبائل کی بھی حفاظت کرتا ہے، حالانکہ اس سے قیمتی لوگوں کے پاس آئی فون موبائل موجود ہوتے ہیں، لیکن رش میں جو غریب بندہ اپنے بٹنوں والے موبائل کی بڑی حفاظت کرتا ہے کہ میرا یہ موبائل چوری نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہے تو غریب لیکن اپنے موبائل کی قیمت سے باخبر ہے۔ وہ ہے غریب لیکن اس کے لیے اس کا موبائل بڑا قیمتی ہے، اس لیے کہ اس نے خود خریدا ہے، اس کے اوپر مال خود صرف کیا ہے۔ تو جو جس چیز کا مالک ہوتا ہے وہ اس کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے، اس کے اوپر کیا خرچ کر چکا ہے۔ یہ اللہ کا جو دین ہے نا، اس کی قیمت کا اندازہ میں اور آپ نہیں لگا سکتے۔ اگر دیکھنا ہے تو پھر آئیں کربلا میں دیکھیں یہ دین خدا کتنا قیمتی ہے۔ اس دین خدا کو بچانے کے لیے امام حسین ابن علی نے اصغر کو قربان کر دیا۔ اس دین خدا کو بچانے کے لیے امام حسین ابن علی نے علی اکبر کو قربان کر دیا، خود کو قربان کر دیا، ان سب کو قربان کر کے بتا دیا اے دنیا والو، ہماری قربانیوں کو معمولی نہ سمجھنا، یہ قربانیاں اتنی عظیم ہیں جو ہم پر آج ہمارے مسائل پر آنسو بہاتے ہو، ہم خود کو قربان کر رہے ہیں اللہ کے دین کی بقا کے لیے۔ اب ہماری نگاہوں میں اپنے امام سے بتائیں، آپ اور ہم اپنے گھروں پہ حضرت عباس علمدار کا علم لگاتے ہیں؟ کیوں لگاتے ہیں؟ حضرت عباس علمدار سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ یہ دیکھیں جس کے علم سے آپ کو اتنی محبت ہے، اس ہستی نے اپنی جان کو کہاں قربان کیا ہے؟ کربلا میں۔ کس لیے؟ اللہ کا دین بچ جائے۔ اللہ کا دین بچائے یا نہیں بچائے؟ بچ گیا ہے۔ اپنی امام سے بتائیں، فرش عذاب میں بیٹھے ہیں، آپ سب کہتے ہیں اللہ کا دین بچ گیا ہے۔ جب اللہ کا دین بچ گیا ہے، وہ اللہ کا دین میرے اور آپ کے گھر میں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے دین کے بچانے کے لیے کربلا والوں نے اپنی شہادت دے دی۔ اللہ کا دین تو بچ گیا، جو بچ گیا وہ میری زندگی میں ہے، وہ آپ کی زندگی میں ہے، وہ ہمارے گھروں میں ہے۔ اگر وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے، ہمارے گھروں میں نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ہم نے کربلا والوں کی قربانی کو معمولی سمجھا ہے، ہم نے اس کو قیمتی نہیں سمجھا ہے۔ اگر قیمتی سمجھتے کہ جو دین اتنا قیمتی ہے، جس دین کو بچانے کے لیے امام حسین خود قربان کر رہے ہیں، وہ دین ہمارے گھر نہ ہو، یعنی آپ اس بات پہ خوش ہوں کہ میرے پاس آئی فون ہے، آپ اس بات پہ خوش ہوں کہ میرے پاس ماشاءاللہ ٹی ایچ فلاں میں میرے پاس کوٹھی اور بنگلہ ہے، آپ اس بات پہ خوش ہوں کہ میرے پاس بینک میں اتنا جو ہے میرے پاس مال ہے۔ اس بات پہ تو ہمیں خوشی ہو رہی ہے، اس پہ کیوں نہیں خوشی ہو رہی؟ کبھی اس پہ ہمیں فکر کیوں نہیں ہو رہی ہے کہ یہ دین خدا ہمارے گھروں میں کیوں نہیں ہے، جس دین کو بچانے کے لیے امام حسین ابن علی نے خود کو قربان کیا؟ اور امام کے مشن اور مقصد کو پھر آگے لے کے جانے والے کون تھے؟ امام زین العابدین علیہ السلام۔ امام علیہ السلام جو دربار یزید میں جس چیز کو ذکر کر رہے ہیں وہ کون سی ہے؟ پہلی چیز علم۔ تو لہذا فرش فرش امام حسین ابن علی میں ہماری جو اولین جو ترجیح ہونی چاہیے مجالس اعظام آل محمد کی تعلیمات، ان کا اخلاق، ان کی پاک سیرت۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے اس فرش عذاب پہ آل محمد کی سیرت، ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کی افکار بیان نہیں ہونی چاہیے، اگر یہاں پر بیان نہ ہو، بتائیں پھر ہماری نسلوں کو، ہمارے جوانوں کو کس یونیورسٹی میں آل محمد کی پاک سیرت بتائی جائے گی؟ یہی وہ فرش عزا ہے۔ اسی فرش عزا سے کتنی فضیلت ہے۔ دیکھیں اگر ہم اس فریضے کو ادا کریں، لوگوں کی اصلاح کریں، لوگوں کی ہدایت کریں،
جیسا کہ سید رسول نے فرمایا کہ یا علی ایک شخص تیرے وجود سے ہدایت پا جائے یہ افضل ہے اس سے کہ پوری کائنات سونے سے بھری ہوئی رائے خدا میں تقسیم کر دے۔ روایت میں کہ ایک شخص امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں آیا، امام کے پاس آیا، فرزند رسول ایک شخص کو پکڑ کر لے کر آیا، فرزند رسول اس شخص نے میرے باپ کو قتل کیا تھا، یعنی باپ کے قاتل کو نوجوان لے کر آیا۔ امام نے پوچھا، اس شخص نے اقرار کیا، جی فرزند رسول میں نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب تمہارے اوپر جو ہے وہ قصاص ہے، یعنی خون کا بدلہ خون ہے۔ لیکن اس کے بعد امام اس نوجوان کی طرف رخ کرتے ہیں جو مقتول کا بیٹا تھا، جو پکڑ کر لایا تھا۔ امام فرماتے ہیں میں تم سے یہ کہوں گا کہ تم اس کو معاف کر دو، اللہ کے ہاں تم اجر عظیم پاؤ گے۔ وہ کہتا ہے کہ فرزند رسول میں جو ہے اس بات پہ راضی نہیں۔ امام فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ اس نے تمہارے اوپر کوئی احسان کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس نے کوئی میرے اوپر بڑا احسان نہیں کیا، احسان تو کیا ہے لیکن وہ بہت چھوٹا احسان ہے۔ امام نے دیکھا کہ یہ شخص معاف بھی نہیں کر رہا اور احسان اگر کوئی کیا ہے تو اس احسان کی قدر بھی نہیں کر رہا۔ امام فرماتے اب یہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ کہتا ہے فرزند رسول میں چاہتا ہوں خون کا بدلہ خون، میرے باپ کے قاتل کو بھی قتل کیا جائے، لیکن اگر یہ میرے باپ کے خون بہا کی قیمت دے تو میں مصالحت کرنے کے لیے راضی ہوں۔ امام نے جب یہ دیکھا کہ یہ مصالحت پہ آ گیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا اب یہ پہلے بتاؤ، مصالحت کے لیے تو تم راضی ہو، یہ بتاؤ کہ اس نے تمہارے اوپر احسان کون سا کیا تھا؟ مصالحت بھی کروانی ہے، امام مصالحت بھی کروائیں گے، لیکن جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا احسان تو دیکھو کہ کون سا ہے۔ امام فرماتے ہیں اس نے تمہارے اوپر احسان کون سا کیا تھا؟ کہتے ہیں فرزند رسول اس نے میرے اوپر احسان یہ کیا تھا، میرے عقائد مشرکانہ تھے، اللہ واحد کی توحید کی معرفت کے دلوائی، میں نبی مرسل کی معرفت سے جاہل تھا، نبی حق کی معرفت کا اقرار کروایا، اور آپ آل محمد کی معرفت سے جاہل تھا، مجھے آپ کی معرفت کرا کے آپ کے در کا پیروکار بنایا۔ اب جب امام نے یہ سنا ایک مرتبہ امام حیران اور متعجب ہوئے۔ امام فرماتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ امام فرماتے ہیں تم کہتے ہو کہ اس کا احسان بہت چھوٹا ہے، جو اس نے تم پر احسان کیا ہے کیا وہ تمہارے باپ کے خون کے برابر نہیں ہے؟ اور پھر امام خود فرماتے ہیں دنیا میں نبی یا امام کے خون کا وزن نہیں ہے، یعنی کوئی ان کا عوض عطا نہیں کر سکتا، ان کا بدلہ نہیں دے سکتا، لیکن جو تمہارے باپ کا خون ہے اس کی نسبت یہ احسان بڑا کام ہے۔ یہ احسان جو تمہیں شرک سے نکال کر صحیح توحید کا تعارف کرائے، جو نبی کی معرفت سے جاہل تھے تمہیں نبی کی صحیح معرفت کرائی، جو ہم اہل بیت کی معرفت سے جاہل تھے ہم آل محمد کی معرفت کرا کے ہمارا پیروکار بنایا۔ تو لہذا امام علیہ السلام نے کہا کہ جو تمہارے باپ کو زندگی سے محروم کیا اور تمہیں یتیم کیا یہ ٹھیک ہے، اس کا جو جرم ہے وہ چھوٹا ہے، لیکن جو اس نے تمہارے ساتھ نیکی اور احسان کیا ہے وہ اس جرم کی نسبت بڑا ہے، ہدایت ہے، تمہاری اصلاح کی، گویا تمہیں جہنمی سے جنتی بنایا ہے۔ امام علیہ السلام اب امام نے جب یہ بات کی
امام اس قاتل کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں، چونکہ وہ کیا کہتا تھا، مجھے کیا چاہیے، خون بہا قیمت۔ امام قاتل کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں، اے فلاں، تو اس بات پہ راضی ہے جو تو نے اس مرد مومن کی اصلاح اور ہدایت کی تھی، خدا کی معرفت کی، نبی کی معرفت کی، ہم اہل بیت کی ولایت اور محبت اور پیروی کی، تو اس نیکی کا ثواب مجھے ہدیہ کر دے، میں اپنی جیب سے تیرے خون بہا کی قیمت اس کو ادا کرتا ہوں۔ اللہ، کتنی عظمت ہے۔ امام بتا رہے ہیں کہ لوگوں کی ہدایت اور اصلاح کرنا کتنا عظیم کام ہے۔ امام مومن سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ تم خون بہا کی قیمت تمہاری میں دیتا ہوں، صرف جو تم نے نیکی کی تھی وہ ثواب مجھے دے دو۔ حالانکہ امام سے بڑھ کر نیکی کرنے والا کون ہوگا؟ امام سمجھانا چاہ رہے ہیں یہ جو لوگوں کی ہدایت اور اصلاح کرنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں، یہ عظیم کام ہے۔ تو لہٰذا اب اس نے جب دیکھا نا کہ وارث دین جی کہہ رہے، وہ کہتا ہے فرزند رسول، اس کا میں زیادہ حقدار ہوں، میرے گناہ زیادہ ہیں، میں میدان معاشر میں زیادہ حقدار ہوں، لہذا میں معذرت چاہتا ہوں، میں یہ آپ کو یہ ثواب ہبہ نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا امام علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا، اس کا مطلب ہے تم قتل ہونے کے لیے تیار ہو، تم جو ہے مال تو رکھتے نہیں ہو، مال دے نہیں سکتے اور مجھے ثواب عطا نہیں کر رہے، یعنی تمہیں قتل ہونا منظور ہے۔ کہتے جی فرزند رسول، میں ثواب آپ کو نہیں دوں گا، قتل ہو جاؤں گا تاکہ قیامت والے دن وہ ثواب حاصل کر کے جنت جا سکتا۔ جب امام علیہ السلام نے دیکھا کہ اس شخص کی بھی معرفت ہے تو قاتل، لیکن امام کی زبانیں سن کے یہ بھی رشک کرنے لگا کہ ہدایت کرنا اتنا عظیم کام ہے، تو اس کے بعد امام علیہ السلام نے اس کو سمجھایا، جو مقتول کا بیٹا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، تمہارا باپ جنت میں ہے اور تم بھی جنت میں جاؤ گے، اور تمہاری جنت کا وسیلہ یہ شخص بنا ہے۔ تو لہٰذا امام علیہ السلام نے جب مصالحت کرانا چاہی تو بالآخر روایت کہتی ہے بغیر کسی لالچ کے امام کے کہنے پر اس نے اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دیا۔ اور وہ بھی کس بنیاد پر معاف کیا؟ رسول اللہ کی ایک حدیث جو علم کی فضیلت پر تھی۔ سید رسول نے امام فرماتے ہیں اگر تم اس کو معاف کر دو تو پھر میں تمہیں اپنے نانے کی علم کی فضیلت پر حدیث سناؤں گا۔ علم کی اہمیت اور فضیلت اتنی کہ ایک شخص اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر اس بات پر کہ میں وارث دین امام زین العابدین کی زبانی علم کی فضیلت پر حدیث سنوں گا۔ صلوات پڑھے محمد۔ تو لہذا اپنی مجالس ازاں کو علمی رکھیں، علماء سے جڑ کر رہیں، اپنی نسلوں اور اپنے جوانوں کو یاد رکھیں۔ علماء سے دور رہنے سے علماء کا نقصان نہیں، ہماری نسلوں کا نقصان ہے، ہمارے جوانوں کا نقصان ہے۔ جتنا علماء سے دور رہیں گے اتنا ہم دین سے دور ہوتے جائیں گے۔ علماء کے قریب ہوں گے تو پھر ہمیں کتنا اجر و ثواب علماء کی محفل میں بیٹھنے کا۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بتائیں 1 گھنٹہ عالم کی محفل میں بیٹھنا یہ افضل ہے یا پھر قرآن پڑھنا؟ قرآن پڑھنا کتنا بافضیلت ہے۔ سید رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن کا ایک حرف سنتا ہے، کتنا؟ ایک حرف سے مراد یہ ہے بسم اللہ کی صرف با ایک حرف، تاکہ جو ایک حرف سنتا ہے قرآن کی تلاوت کا، کوہ ابو قبیس جو مکہ میں ایک پہاڑی تھی جس کے اوپر رسول اللہ نے کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، تو پہاڑ جو ہے کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہوتی،
آپ نے فرمایا جو ایک حرف قرآن کی تلاوت کو سنتا ہے کوہ ابو قبیس جتنا سونا راہ خدا میں اگر کوئی شخص دے دے اس سے افضل ہے انسان ایک حرف قرآن کی آیت سنے، اس سے افضل ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ ایک حرف سننے کا اتنا ثواب ہے۔ تو اب دیکھیں حضرت ابو ذر غفاری کیا کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ پورا قرآن پڑھنا افضل ہے یا عالم دین کی محفل میں بیٹھنا؟ یعنی رسول کی زبانی ایک حرف قرآن کا سننا سونے کی پہاڑ راہ خدا میں دینے سے افضل ہے ایک حرف سنیں۔ حضرت ابو ذر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ عالم کی محفل میں بیٹھنا افضل ہے یا قرآن پڑھنا افضل ہے؟ سید الرسل لسان وحی سے فرماتے ہیں ابو ذر یہ کیا کہہ رہے ہو، قرآن پڑھنا افضل ہے یا عالم کی محفل میں بیٹھنا؟ فرماتے ہیں اے ابو ذر اگر کوئی شخص 12,000 ختم قرآن کرے تو اللہ کی نگاہ میں وہ مومن افضل ہے جو 1 گھنٹہ کسی اہل علم کی محفل میں بیٹھ کر علم دین حاصل کرے۔ علماء کی محفلوں میں بیٹھو، اپنی نسلوں اپنے جوانوں کو بٹھاؤ، اور یہاں تک نہیں سید الرسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ایک مسئلہ شرعی معلوم کرنے کے لیے کسی عالم دین کے دروازے پہ جاتا ہے تو ادھر سے خدا کی طرف سے آواز آتی ہے اے ملائکہ اس کے نامہ اعمال میں اس کے بدن کے جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہے۔ ایک مسئلہ شرعی معلوم کرنے کا اپنے ایمان سے بتائیں۔ آج کے زمانہ تو اتنا آسان ہو گیا ہے، آپ کو عالم دین کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ موبائل کے ذریعے مسئلہ معلوم کریں، آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے مسئلہ معلوم کریں۔ تو لہذا علم دوست بنے، اپنی محافل اور مجالس کو علمی بنائیں۔ اگر ہماری محافل اور مجالس علمی نہیں ہوں گی، جس میں مقصد آل محمد نہیں ہوگا، تعلیمات آل محمد نہیں ہوگا، تو پھر یاد رکھیں پھر ہماری نسلوں کا مقدر جہالت اور گمراہی رہے۔ صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا امام زین العابدین علیہ السلام نے جو لوگوں کی ہدایت کی ہے، لوگوں کی اصلاح کی ہے اپنے زمانے میں، امام علیہ السلام کی جو زندگی تھی ہمارے سامنے، اس میں زیادہ اس چیز کے اوپر زور دیا جاتا ہے کہ امام 35 سال روئے یا 40 سال روئے، ایسے کہ نہیں؟ بے شک امام اپنے بابا کے عزادار تھے، آپ نے اپنے بابا کی مظلومیت کا بڑا پرچار کیا۔ سوال ہے یہ صحیفہ سجادیہ کی یہ جو دعائیں تھیں یہ امام نے کب دی؟ یہ صحیفہ سجادیہ کی جو دعائیں تھیں یہ امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ کربلا کے بعد دی ہیں۔ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کو جو لقب ملا سید الساجدین یا زین العابدین، یہ لقب کب ملا؟ یہ کربلا کے بعد ملا۔ زین العابدین کا جو لقب امام کو ملا یہ کربلا کے بعد ملا۔ تو امام کی سیرت کی طرف بھی ذرا دیکھیں ہم، ٹھیک ہے امام علیہ السلام کی جہاں اس سنت پہ عمل کر رہے ہیں کہ امام اپنے بابا کے عزادار تھے، تو جہاں اپنے بابا کے عزادار تھے تو کیا امام علیہ السلام عبادت گزار نہ تھے؟ جی امام عبادت گزار تھے یا نہ تھے؟ امام نمازی تھے یا نہ تھے؟ امام مناجات الہی کرنے والے تھے یا نہ تھے؟ تو لہذا جہاں پر امام کی عزاداری کو دیکھیں وہاں پر امام کی عبادت کو بھی دیکھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ مجالس عزا جب ہو رہی ہوں یا جلوس ہو تو اس کے دوران آپ نماز کا وقفہ نہ کریں، یہ امام حسین ابن علی کے ذکر کی توہین ہے، یہ مجلس امام حسین ابن علی کی توہین ہے۔ ٹھیک ہے ہم ان جوانوں ان عزاداروں کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن پہلے وہ ہمیں یہ جواب دیں جب امام زین العابدین علیہ السلام
بازار شام میں تھے تو کیا امام نے بازاروں میں نماز پڑھی یا نہ پڑھی؟ کیا امام اپنے بابا کے عزادار نہ تھے؟ کیا امام علیہ السلام نے خطبے نہ دیے تھے؟ یہ کہاں سے فکر آ رہی ہے؟ لہذا میرا دوست یاد رکھ، وہ عزادار نہیں ہے جو نمازی نہیں ہے، اور وہ نمازی نہیں ہے جو عزادار حسین ابن علی نہیں ہے۔ اور کربلا میں سب سے بڑا زہرا کے لال حسین ابن علی کے بعد اگر کوئی بڑا عزادار تھا تو وہ زین العابدین تھا، اور کربلا کے عزادار نے اپنے کردار سے پیغام دیا کہ اے میرے بابا کے عزاداروں، آؤ، حسین کا عزادار عبادت گزار ہوتا ہے۔ امام زین العابدین عبادت گزار تھے۔ اے میرے بابا کے عزاداروں، حسین کا عزادار سجدے گزار ہوتا ہے، اس لیے آپ سید الساجدین تھے۔ اے میرے بابا کے عزاداروں، حسین کا عزادار باکردار ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ عزادار کو کیسا ہونا چاہیے، ایک مرتبہ یہ کہ ہم اپنے رنگ میں دیکھیں، اپنی فکر میں دیکھیں، ایک مرتبہ ہمیں چوتھے امام کا کردار کربلا میں نظر آ۔ امام سے بڑھ کر کائنات میں کوئی عزادار نہیں ہے، تو لہٰذا امام نے عزاداری کا بھی حق ادا کیا، اور امام نے پاک کردار کی مثالیں پیش کر کے بتا دیا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے بابا کی مظلومیت پہ آنسو بہانا وہ عبادت سے روکتا ہے، یا عبادت کرنا امام کے غم میں آنسو بہانے سے روکتا ہے۔ امام فرماتے ہیں نہیں، آؤ دیکھو زین العابدین اپنے بابا کے غم میں 40 سال یا 35 سال آنسو بھی بہاتے رہے اور اپنے زمانے کے عبادت گزار بھی رہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ تو امام کی عبادت کا کیا عالم تھا؟ امام کی عبادت کا عالم یہ تھا، علماء محدثین نے نقل کیا ہے کہ امام جس کمرے میں نماز پڑھتے تھے اس کمرے میں نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتے تھے۔ ویسے تو روایت میں ملتا ہے کہ امام ایک باغ میں بھی نماز پڑھنے جاتے تھے جو امام کے گھر کے ساتھ، جس میں 500 کھجوروں کا درخت تھا، ہر درخت کے پاس 2 رکعت نماز پڑھتے، یعنی ہر رات 1000 نافلہ نماز۔ یہ زین العابدین کی شب زندہ داری ہے، جو اپنے بابا کا عزادار ہے اور اس کی شب زندہ داری بھی دیکھیں۔ اے حسین کے عزاداروں، آپ بھی شب زندہ داری کرتے ہیں، آپ بھی شب بیداری کرتے ہیں، لیکن امام زین العابدین نے بھی شب بیداری کی۔ اور پھر روایت کہتی ہے کہ امام جب اپنے گھر کے کمرے میں آتے، امام مصلی عبادت پر اتنی عبادت کرتے کہ جب اپنے بستر پہ کچھ دیر کے لیے آرام کرنے جاتے، کس طرح جاتے؟ اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، علماء محدثین نے نقل کیا ہے، امام مصلی عبادت سے اپنے بستر پر ایسے جاتے جیسے 6 ماہ کا بچہ اپنی کونیوں پہ چلتا ہے۔ یہ امام عبادت خدا اتنا کر کے اپنے آپ کو تھکا دیتے تھے۔ یعنی امام حسین ابن علی کے عزاداری کا جو عملی پیغام دیا ہے امام زین العابدین نے کہ میرے بابا کے عزاداروں، یاد مجھ سے بڑھ کر کوئی عزادار نہیں ہے۔ میرے بابا کی عزاداری کے نام پہ نمازیں نہ چھوڑنا، میرے بابا کی عزاداری کے نام پہ سجدے نہ چھوڑنا۔ سجدہ تو کربلا میں حسین نے بھی نہیں چھوڑا۔ جو بات آج یہ فکریں دی جا رہی ہیں، جی سجدے تو کربلا والوں کے تھے، ہمارے سجدوں کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کربلا میں امام حسین کے سجدوں کے بعد سجدے کی ضرورت نہ ہوتی تو پھر زین العابدین سید الساجدین نہ ہوتے۔ امام بھی تو سجدے گزاروں کے سردار ہیں، وہ بھی تو عبادت گزاروں کی زینت ہے۔ تو لہٰذا اپنی پہچان بد عمل اور بد کردار نہیں، آل محمد جیسے پاک ہیں وہ کردار کے بھی پاک ہیں۔ پہچان ایسی بنائیں، کردار ایسا پاک اپنائیں، دنیا والے آپ کے کردار کو دیکھ کر کہیں
ہے علی کا چاہنے والا ہے بڑا نمازی، ہے علی کا چاہنے والا کلام میں بڑا سچا ہے علی کا چاہنے والا وہ کردار میں بڑا پاک ہے۔ اور اس پر امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد امام فرماتے ہیں او ہمارے چاہنے والوں، تمہارا دنیا والوں کے ساتھ اخلاق، تمہارا کردار، تمہاری ان کے ساتھ معاملات ایسے ہوں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، مومنین کے ساتھ نہیں، دنیا والوں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ۔ امام فرماتے ہیں وہ مریض ہو جائیں ان کی عیادت کو جاؤ، وہ مر جائیں ان کے جنازے میں جاؤ، ان کی خوشی اور غم میں شریک ہو جاؤ، اتنے با کردار بن جاؤ، اتنے با اخلاق بن جاؤ، تمہارے پاک کردار کو، تمہاری پاک نیتوں کو دنیا والے دیکھ کر کہیں رحم اللہ جعفر ابن محمد، خدا جعفر صادق پہ رحم کرے، اپنے شیعوں کو کیسے باادب بنایا ہے۔ اہل بیت تو ہمیں پاک کردار دیکھنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا ایسے بنے، عزادار بھی ہوں اور نمازی بھی ہوں۔ جو نماز آپ کو عزاداری سے روک دیتی ہے وہ نماز بھی منہ پہ ماری جائے گی، اور جو عزاداری آپ کو نماز سے روک رہی ہے، اس کا مطلب ہے سید الساجدین جیسے عزادار سے ہم نے پیغام کربلا سمجھا نہیں ہے۔ امام زین العابدین اپنے بابا کے عزادار بھی ہیں، عبادت گزار بھی ہیں، اور کتنی عبادت گزار تھے تاریخ کہتی ہے۔ امام اتنے عبادت گزار تھے، امام سال میں 2 مرتبہ، امام کے القابات میں ایک لقب ہے سید الساجدین، ایک لقب ہے زین العابدین، ایک لقب ہے ذو الصفانات۔ ذو الصفانات کا کیا مطلب ہے؟ گٹھوں والا، گرے پڑ جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اونٹ دیکھے کبھی؟ جو اونٹ ہوتے ہیں نا، اٹھنے اور بیٹھنے سے ان کے گھٹنوں پہ گرے پڑ جاتے ہیں، گٹھے پڑ جاتے ہیں۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام کو ذو الصفانات کا ہے، گرہیں پڑ گئی تھی آپ کے 5 اعضائے سجدہ پر، گرہیں پڑ گئی، گٹھے پڑ گئے تھے۔ کون سے؟ پیشانی پہ، ہاتھوں پہ اور گھٹنوں پہ۔ کثرت سجود سے ہر نعمت خدا پہ سجدہ کرتے تھے، ہر شر کے دفع ہونے پہ سجدہ کرتے تھے۔ 2 مومنوں کے درمیان صلح کرا کے امام سجدہ کرتے تھے۔ یہ چوتھے امام کی سیرت ہے، مومنوں میں صلح کرا کے سجدہ کرائیں، اور آج ہم اسی امام کے پیروکار اور حبدار ہو کے مومنوں کو لڑوا کے خوش ہوتے ہیں۔ چوتھے امام کو کیا منہ دکھائیں گے؟ سید الساجدین کے ماننے والوں، امام نے تو سجدے مومنوں کو صلح کرا کے سجدے کیے، اور ہم مومنوں کو لڑوا کر خوش ہوتے ہیں۔ کس منہ سے جائیں گے امام کے پاس؟ اسلام میں مومنوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، اور ہم مومنوں کو لڑوانے کے لیے سچ بولتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم تو سچ بولیں گے، ایسا سچ بھی اسلام کو پسند نہیں ہے جس سے آپ مومنوں کو لڑوائیں۔ صلوات پڑھے محمد وحید بھائی۔ بار دیگر بآواز بلند سلام۔ تو امام کا ایک لقب کیا تھا؟ ذو الصفانات۔ ذو الصفانات کیا معنی ہے؟ گٹھوں والا، گرہوں والا۔ تو امام ہر سال 2 مرتبہ اعضائے سجدہ کے گرہ کاٹتے تھے۔ جب اعضائے سجدہ کی گرہ سخت ہو جاتی ہیں تو ان سے خون نہیں نکلتا، وہ سخت چھلکے، تو سال میں 2 مرتبہ وہ اعضائے سجدہ کو کاٹا جاتا، اور امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بابا ان گٹھوں کو جو کٹے ہوئے ہوتے تھے ٹکڑے، ان کو محفوظ کرتے تھے۔ کنیز یا غلام کو کہتے تھے جاؤ اس کو میرے کفن کے ساتھ رکھ دو۔ کیوں؟ وصیت کی تھی جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ ان اعضائے سجدہ کو جو میری زندگی میں کاٹے گئے ہیں ان کو میرے ساتھ دفن کیا جائے۔ مولا کیوں؟
اس لیے زین العابدین کو حیا آتی ہے اپنے رب سے ملاقات کرے، زین العابدین کے ہاتھ خالی ہو۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ لے کر آؤ، خالی ہاتھ نہ آؤ۔ اللہ فرما رہا ہے بہترین زاد راہ تقوی اور پرہیزگاری ہے، اور اس آیت مجیدہ کا بہترین مصداق بنے، قرآن کے وارث بنے تو وہ زین العابدین جو اپنے عمل اور کردار سے آخرت کی تیاری کر کے جا رہے ہیں۔ وارث جنت امام عبادت گزار ہو، وارث جنت امام خدا کی بارگاہ میں خالی ہاتھ جانے سے حیا محسوس کرے، اور امام کا عزادار کہے کہ مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے، تاریخ میں موجود ہے کہ جب امام علیہ السلام کی موجودگی میں مؤذن نے اذان دی تو ادھر سے یزید اپنے تخت پہ بیٹھا تھا، اذان کے ختم ہوتے ہی اس ملعون نے کیا کہا، لا حاجت لی فی الصلاۃ، مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ اپنے تخت سے اتر کے چلا گیا، جبکہ امام زین العابدین کھڑے ہیں۔ کیا امام نے ان رسیوں کی حالت میں نماز نہیں پڑھی؟ کیا علی کی بیٹیوں نے قید کی حالت میں نماز نہیں پڑھی؟ یہ نماز پڑھیں قید کی حالت، اور یزید کیا کر رہے ہیں؟ مذاق اڑا رہے ہیں، کس کا؟ نماز کا۔ گویا بتا دیا نماز کا مذاق اڑانا، نماز نہ پڑھنا یہ یزیدی فعل ہے، اور نماز کی پابندی کرنا۔ امام حسین ابن علی کا آخری سجدہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ امام نے کہاں سر رکھا تھا؟ سجدے میں، اور امام کا سر سجدے سے اٹھایا کس نے تھا؟ جی شمر نے اٹھایا تھا۔ سر قلم کرنے کے بعد اٹھایا کس نے تھا؟ شمر نے۔ رکھا حسین نے ہے اور اٹھایا، اس کا مطلب یہ ہے میرا دوست، یہ آپ یہ باتیں مسائل میں تو سنتے ہیں، لیکن میری مجبوری ہے میں ان چیزوں میں بھی پیغام حسینی سمجھتا ہوں۔ حسین ابن علی نے سر سجدے میں رکھ کے بتا دیا سجدے میں سر رکھنا حسینی کردار ہے، اور سجدے چھڑوانا یزیدی اور شمری کردار ہے۔ اگر کوئی تجھے سجدے چھڑوا رہا ہے اور سجدوں کو ناپسند کر رہا ہے، یہ یزید نے پسند کیا ہے یا شمر نے پسند کیا ہے؟ اور اگر کوئی تجھے سجدے گزار بنا رہا ہے میرا دوست، یہ زہرا کے لال حسین ابن علی کی سنت ہے، یہ زین العابدین کی سنت ہے۔ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ لہذا عزاداری امام با مقصد، امام زین العابدین کی عزادار ہیں، بے شک یقیناً یہ عزاداری ہماری بخشش کا وسیلہ ہے، یہ عزاداری سید الشہداء ہماری نجات کا وسیلہ ہے، اس کا کوئی منکر نہیں ہے۔ بلکہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ حوزات علمیہ قم اور نجف اشرف سے اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں، اگر دین آل محمد کی ترویج موقوف ہو جائے مجالس حسین ابن علی پر، تو ان مجالس عزا اور عزاداری سید الشہداء کا اہتمام کرنا مستحب نہیں، واجب ہے، کیونکہ آپ اس عزاداری امام حسین ابن علی میں دین کی ترویج موقوف ہو گئی ہے، اور ہمارے لیے بہترین وسیلہ ہے، ہماری نسلوں کی ہدایت کے لیے، ہمارے بچوں کی ہدایت کے لیے، ہماری خواتین کی اصلاح کے لیے، ہم سب کی اصلاح کے لیے یہ بہترین وسیلہ ہے، یہ فرش عزا امام حسین۔ اگر اس فرش عزا پہ ہماری اصلاح نہ ہو سکے، یاد رکھ میرا دوست، پھر کسی بھی فرش عزا پہ تیری اصلاح نہ ہو۔ علماء کے قریب رہیں، علماء کو سنیں۔ افسوس ہوتا ہے حج پر کتنے ایسے لوگ گئے 80 سال کے ہو گئے ہیں، ان کو غسل جنابت کا طریقہ نہیں آتا، اور یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، اسی سال کی بات کر رہا ہوں جو میرے ساتھ پیش آئے۔ ایک دفعہ میں نے حجاج کرام سے کہا کہ غسل کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ جب میں نے طریقہ بتایا غسل کا کہ آپ غسل یوں کریں، تو ان میں سے ایسے بزرگ بھی تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو ایسے آج تک غسل کیا نہیں۔
اس کا قصوروار کون ہے؟ علماء تو ہمیں اچھے لگتے نہیں، علماء کی باتیں ہمیں کڑوی لگتی ہیں، کیا کریں، میری بھی مجبوری ہے۔ تو یہ حقائق ہیں۔ علماء کے قریب ہوں گے، احکام شرعی سے واقف ہوں گے، علماء کے قریب ہوں گے، دین کی معرفت ملے گی۔ علماء سے دور رہیں گے تو پھر ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اہل بیت اطہار علم لے کر آئیں، ایسے کریں۔ رسول اللہ صاحب علم تھے، علم کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، میرا حبیب تو مجھ سے دعا کر کہے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ صلوات پڑھے محمد رحمہ اللہ۔ اے بار الہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو اب دیکھیں اس سے اندازہ کریں رسول اللہ کو اللہ نے کتنا علم دیا ہے۔ تمام انبیاءوں کے سردار نبی، تمام انبیاء کی نسبت بھی علم زیادہ ہے، علم زیادہ ملا، پھر بھی اللہ کہہ رہے ہیں میرا حبیب تو مجھ سے مانگ تو علم کا سوال کر۔ تو علم کی اتنی فضیلت ہے، اہل علم اور علماء سے جڑ کر رہے ہیں۔ اور علم کی فضیلت کے لیے میں دو حقیقتیں بیان کر کے میں صاحب کی طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیں علم کی فضیلت اور عظمت یہ رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی، میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ اور بات ہے، دنیا والے آج کہہ رہے ہیں اگر علی دروازہ ہے تو فلاں دیوار ہے، اگر علی دروازہ ہے تو فلاں چھت ہے۔ میں کہتا ہوں میرا دوست تو جس کو جو بناتا ہے بناتا رہے، ہم اتنا ضرور جانتے ہیں شریف ہمیشہ دروازوں سے آتا ہے، چور یا دروازوں اور دیواروں کو پھیلان کر آتا ہے۔ تو لہذا نبی کے علم کے اگر حاصل کرنا ہے تو وہ دروازے سے حاصل کرنا ہے۔ اور تاریخ کی دو اور حقیقتیں، ایک حقیقت ہے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ اور ایک حقیقت ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ کیا ہے دو حقیقتیں؟ انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ جو علم ہے وہ علم کی خیرات دروازہ علی سے ملتی ہے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر کہتے تھے لولا علی لہلک عمر، اگر علی میری مشکل کشائی نہ کرتے میں ہلاک ہو جاتا۔ علماء اہل سنت مورخین سب اس بات پہ شاہد ہیں، گواہ ہیں کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کم سے کم 70 مرتبہ اگر علی مشکل کشائی نہ کرتے، وہ میرے علمی مسائل حل نہ کرتے، میں ہلاک ہو جاتا۔ دوسری حقیقت امام اعظم ابو حنیفہ وہ کہتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، اگر میں نے 2 سال جعفر صادق کی خدمت میں، علی کے بیٹے جعفر صادق کی خدمت میں نہ گزارے ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ گویا معلوم ہوا بعد از وفات رسول 2 راستے چلے ہیں، ایک ہلاک ہونے والوں کا ہے اور ایک ہلاکتوں سے بچانے والوں کا ہے۔ اور حضرت عمر بول کے کہہ رہے دنیا والوں خبردار دروازے علی نہ چھوڑنا، جب میرا گزارا علی کے بغیر نہیں ہوتا تو تمہارا گزارا کیسے ہو؟ صلوات پڑھ دے محمد۔ لہذا یہ دین خدا بڑا قیمتی ہے اور اس کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے شہادت حسین ابن علی سے۔ اتنا قیمتی کہ زہرا کا لال حسین خود کو بھی قربان کر رہا ہوں۔ اجرو کمر اللہ زدارو۔ آ گیا وہ وقت جب دیکھا نا کبھی دائیں دیکھتے ہیں تو کبھی بائیں، اور حسین کی آنکھوں میں آنسو بھی ہیں۔ کہیں عباس سلمدار کا لاشا ہے، کہیں اکبر کا لاشا ہے، کہیں اومن و محمد کا لاشا ہے، کہیں قاسم کا لاشا ہے۔ ہائے صحرائے کربلا خون سے بھرا ہے، اصحاب حسینی کی ہر طرف لاشیں ہی لاشیں ہیں۔ زہرا کا لال رو رو کے کہہ رہا ہے یا ابدال الصفا و یا فرسان الحجا، او میرے شاہ سوارو، او میرے جوانو بہادرو،
کہاں سو گئے ہو؟ زہرا کا لال تمہیں بلاتا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا۔ اجر و کمر اللہ، کتنا غریب ہو گیا حسین، شہداء کے درمیان صدا دے رہا ہے۔ روایت کہتی آیا زہرا کا لال در خیمہ پہ آ کر کہا یا اختی زینب اعطینی بثوب عتیق، اور بہن زینب مجھے پرانا لباس دے۔ اور بہن نے پوچھا، بی بی نے پوچھا آقا یہ پرانا لباس، کہا کہ یہ پرانا لباس اس لباس کے نیچے پہنوں گا۔ ہائے حسین کو یہی پریشانی کھا رہی ہے جب 11 محرم کو جب بہن زینب میرے لاش پر آئے تو میرا لاشا عریان نہ ہو۔ اجرکم علی اللہ آزادارو، روایت کہتی ہے زہرا کے لال نے ہے بوسیدہ لباس، پرانا لباس جگہ جگہ سے پارا پارا کر رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھا آپ کی شہزادی بی بی سکینہ نے ایک مرتبہ کہتی ہیں یا اباتا استسلمت للموت، بابا لگتا ہے آپ نے موت کی تیاری کر لی ہے۔ اور جب زہرا کے لال نے یہ سنا نا، ایک مرتبہ فرماتے ہیں بنیا کیف لا یستسلم للموت من لا ناصر لہ ولا معین، اور میری شہزادی تیرا بابا کیسے موت کی تیاری نہ کرے، اور جس کا نہ کوئی مددگار ہے اور نہ جس کا کوئی ناصر ہے۔ اجرکم علی اللہ ازادارو، روایت کا جملہ ایک مرتبہ حسین کی یہ معصومہ رونے لگی یا بی بی سکینہ کے یہ آنسو اے مولا حسین سے برداشت نہ ہوئے، کہتی ہیں سکینہ اے میری لاڈلی لا تحرکی قلبی بدمعک حسرا، اور میری شہزادی اپنے ان آنسوں سے بابا کا دل اور نہ دکھا۔ اجرکم علی اللہ آزادارو، روایت کہتی ہے زہرا کا لال اے جب ودا کر کے جانے لگا، روایت کہتی ہے بعض ارباب اذان مقاتل نے نقل کیا یہ ایک مرتبہ اے بی بی زینب نے پیچھے سے آواز دی بھیا حسین، یہ ایک مرتبہ زہرا کے لال نے اپنی سواری کو روکا، او میری ماں جائی زینب کہا بھیا مجھے ماں زہرا کی وصیت یاد آ گئی، کہا تھا زینب اور جب میرا لال قیدان کربلا میں جانے لگے اور میری طرف سے اور میرے لال کی گردن کا بوسہ لینا۔ اجرکم علی اللہ ازادارو، ہائے بہن نے بھائی کا بوسہ دیا، روایت مقتل کی کہتی ہے ارباب اذان نقل کرتے ہیں ہائے علی کی بیٹی نے بوسہ بھی دیا، ہائے بی بی کی آنکھوں میں آنسو بھی ہے۔ اجرکم علی اللہ ازادارو، ہائے زینب کیسے بھائی کا وداع کرے، روایت کہتی ہے ایک وقت وہ تھا جب علی کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی، ابھی 2 دن حسین مولا سے ملاقات نہ ہوئی، جب بہن بھائی 2 دن کے بعد ملے تو اتنا پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ آئے دنیا یہ دیکھ رہی تھی صحن خانہ میں کہ حسین اور زینب 2 دن بعد مل رہے ہیں، اور میں کہوں گا ہے علی کی بیٹی اور تجھ سے حسین کی 2 دن کی جدائی برداشت نہ ہوئی، آئے آج زہرا کے لال حسین کو روانہ کر رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ ازادارو، روایت کہتی ہے جب حسین مولا اپنے گھوڑے کو آگے بڑھا رہے تھے، یہ ادھر سے ننھی سکینہ دوڑتی آئی، آواز دی بابا، یہ حسین مظلوم نے روایت کہتی اپنے گھوڑے کو روکا، کہا بابا ایک لحظے کے لیے نیچے اتر آئے، بابا ایک مرتبہ
مجھے یقین ہو گیا اور جو بھی جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا. بابا یقین ہو گیا اور آپ کے جانے کے بعد سکینہ یتیم ہو جائے گی. اے اجرکم علی اللہ زادارو، اے زہرا کا لال زمین کربلا پہ بیٹھا اور بی بی سکینہ کو گود میں بٹھایا اور کبھی سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو کبھی بوسہ دیتے ہیں. اجرکم علی اللہ. میں کہوں گا ہائے مولا، ابھی تو اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ بھی رکھ رہے ہیں، ابھی بوسہ بھی دے رہے ہیں، اور جب 11 محرم آئے گا نا، روایت کہتی ہے زہرا کے لال کا لاشا پامال ہے. ننی سکینہ بابا کے کہائے پامال لاشے کے کبھی سینے کا بوسہ دیتی ہے، کبھی کٹے ہوئے گلے کا بوسہ دیتی ہے. یہ روایت کہتی ہے ادھر سے اجتماع من العراب، اور چند اشقیاء آگے بڑھے. ان ظالموں کے ہاتھوں میں کوڑا ہے اور یہ ظالم اس وقت تک ظلم کرتے رہے اور جب تک بی بی نے بابا کا لاشا نہ چھوڑا. اجرکم علی اللہ. ازادارو روایت کہتی ہے اس زہرا کا لال ہے میدان کربلا میں ہے حملے پہ حملہ کر رہا ہے. یہ ایک ملعون نے پیشانی پہ پتھر مارا. روایت کہتی ہے آپ کی پیشانی سے خون نکلا. زہرا کے لال نے اپنی ابا کے دامن سے خون کو صاف کرنا چاہا. یہ ایک ملعون نے 3 شعبہ تیر چھوڑا. زہرا کے لال کے سینے میں پیوست ہوا. اب حسین کا سینے ذوالجناح پہ سنبھلنا مشکل تھا، ہر طرف سے آدھا حملے کر رہا ہے. لیکن روایت کہتی ہے شیخ مفید ہمارے مذہب کا بڑا محقق کہتے ہیں عزادارو زہرا کے لال کو ایک تیر نہ لگا بلکہ تیر مارنے والے اتنے تھے 4000 تیر چھوڑنے والے. اتنے تیر چھوڑے گئے اور زہرا کے لال کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا اور جس پہ تیر نہ لگا ہو. اس لیے ایک وقت وہ تھا جو حسین کا لاشا نہ زین پر ہے نہ زمین پر ہے تیروں پہ حسین کا لاشا. اجرکم علی اللہ زادارو. آخری جملہ مصائب کا روایت کہتی ہے حسین مظلوم جب زمین کربلا پہ تھے نا، ایک مرتبہ روایت کہتی ہے وَالشِّمْر جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ، اور یہ شمر ملون اور زہرا کے لال کے سینے پہ چڑھ بیٹھا. وَآخَذَ لَحْيَتُهُ، آپ کی ریش مبارک کو پکڑا فقط یہاں تک جسارت لگی. روایت کہتی ہے وَلَطَمَ عَلَىٰ قَدَّيْهِ، ان رخساروں پہ جسارت کی اور جس پہ مصطفیٰ بوسے دیا کرتے تھے. روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ شمر ملعون کہتا ہے اے حسین تیری زندگی کی کوئی آخری تمنا ہو سنو گے حسین کی عزادارو. اے حسین کو کتنا عشق ہے نماز سے. فرماتے ہیں اے شمر اگر مجھے مہلت دیتا ہے اتنی دیر میں 2 رکعت نماز عشق الہی انجام دینا چاہتا ہوں اور میں قربان زہرا کا لال. روایت کہتی ہے زخموں میں چور چورے. روایت کا جملہ اور زمین کربلا میں حسین نے تیمم کیا اور عشق الہی کی آخری نماز. یا حسین کا سر سجدے میں یا 70 قدم پہ زینب دیکھ رہی ہے اور پکاری ابن سعد انت تنظر ویقتل ابو عبداللہ و بے حیا عمر ابن سعد، اور تو کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے اور میرا ماں جایا حسین مارا جا رہا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين